انڈیا نے پہلی مرتبہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کب کی تھی اور اس پہ پاکستان نے کیا کیا یا گارنٹر نے کیا کیا؟ اچھا، اس میں میں ایک چیز واضح کروں کہ گارنٹورز کی جب بات ہوتی ہے نا تو اس میں جو ہے وہ ایز سچ گارنٹور کا کانسیپٹ اس معاہدے میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ لیا جائے کہ اگر دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق اگر کسی قسم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کوئی ایک گارنٹر ہوگا، بلکہ یہ ٹریٹی ایک اپنا میکینزم دیتی ہے تنازع کو حل کرنے کا. جیسے میں نے شروع میں ایکسپلین کیا کہ وہ یہ ٹوٹل 12 آرٹیکل ہیں اس ٹریٹی کے، اس میں سے آرٹیکل 9 جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی تنازع ہوگا تو وہ کیسے ریزالو ہوگا. آپ کا جو سوال ہے کہ پہلی مرتبہ خلاف ورزی کب ہوئی، تو یہ کیونکہ 1960 سے یہ ٹریٹی ہوئی ہے. اگر ہم سبسٹینٹیو ٹرمز میں بات کریں تو انڈیا کا ایک پہلا بڑا منصوبہ جو تھا وہ سلال ڈیم تھا جو کہ دریائے چناب کے اوپر تھا. جب انہوں نے اس کا ڈیزائن کیا اور پاکستان سے شیئر کیا اکارڈنگ ٹو دی انڈس واٹرز ٹریٹیز فریم ورک، تو پاکستان کا اس کے ڈیزائن کے اوپر اعتراض تھا. لیکن اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہوئی کہ دونوں ممالک نے ٹریٹی کے فریم ورک میں رہتے ہوئے بائی لیٹرل لیول کے اوپر اس ایشو کو ریزالو کیا تھا. اور اس میں جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے اس معاہدے کو جو سائن کیا گیا، یعنی اس ریزولوشن کے جو ہے وہ ایم او یو کو یا اس ایگریمنٹ کو، پیکٹ کو سائن کیا گیا، وہ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم تھے اپنا جو ہے وہ اٹل بہاری واجپئی، جو کہ اس سٹیج کے اوپر ان کے فارن منسٹر تھے. تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا، یعنی یہ جو ہے وہ بالخصوص کہ اس وقت بھی انڈیا کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے وہ بھی بیسیکلی بی جے پی کی ہے، اور پھر بی جے پی کے وہ ایک اسٹالورٹ تھے جنہوں نے پھر انڈیا میں ایز اے پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ سرو کیا. تو یہ معاہدہ بائی لیٹرل لیول کے اوپر ایک دفعہ یہ ریزالو ہوا ہے. یہ جو ہم یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ول ہو، اور زیادہ پولیٹیکل ول میٹر کرتی ہے اپر ریپیرین کے جو ہے وہ پارٹ پہ، بیکاز لوور جو ہے وہ ریپیرین ان دس کیس پاکستان ڈاؤن اسٹریم ریپیرین ہے. ڈاؤن اسٹریم ریپیرین آلریڈی ایک ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. معاہدے کی پاسداری جو کہ بیسیکلی لازم چیز ہے جب ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ اس فریق کے پارٹ کے اوپر لائی کرتا ہے جو کہ گیونگ اینڈ کے اوپر ہے یا جو کنٹرولنگ اینڈ کے اوپر ہے. تو کیونکہ دریا اوپر سے نیچے کی طرف بہتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ جیوگرافیکلی جو ہے وہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا ایریا ہے، اور پھر اس سے اوپر کچھ ہماچل کے اندر سے بھی دریا کے کچھ پارٹ ہماری طرف آتے ہیں، تو وہ انڈین سیٹلڈ ایریا کے اندر ہے. تو دیئر فور انڈیا کے اوپر زیادہ اس کا جو ہے وہ اپنا یہ جاتا ہے، یہ اونس جو ہے وہ وہاں لائی کرتا ہے. تو یہ ہوا تھا سلال کا. پھر اس کے بعد میں وہ اپنی گفتگو کا جو ہے وہ اس کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ معاہدہ ہو گیا. اس میں پاکستان نے انڈیا کے ویسٹرن ریورز کے اوپر جو رائٹس انہوں نے مانگے تھے ان کو ایکسیپٹ کیا ود ویری کلیئر اینڈ سبسٹینٹیو کوالیفیکیشنز کہ آپ جس چیز کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ان پہ جو ہیں وہ قواعد اور ضوابط لاگو ہوں گے. اور وہ قواعد اور ضوابط اس نوعیت کے تھے، اگر میں اس کو سادہ لفظوں میں آپ کو ایکسپلین کروں، کہ جو ویسٹرن ریورز کے پانی کے نیچرل پیٹرن کے اندر کوئی بڑے انداز میں ویریشن نہیں ہوگی، لیٹ الون کہ ان کو ویسٹرن ریورز کے بیسنز میں سے اٹھا کے کسی اور بیسن میں ڈائیورٹ کر دیا جائے. ڈائیورژن کا تو کویشچن ہی نہیں تھا، لیکن وہ ایون ایف کہ پاکستان کے پاس پانی آ بھی جائے ان ویسٹرن ریورز کا، وہ پانی اپنے نیچرل پیٹرن کے مطابق آنا چاہیے، اس میں کوئی یہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس کا ایک بنیادی آپ کہہ لیجئے ایک اس کا فیچر تھا جو ویسٹرن ریورز پہ انڈیا کو کچھ یوزز جو ہیں وہ پرمٹ کیے گئے تھے. یہ ان کا بنیادی فیچر تھا، یہ ان کی ایک اوبلیگیشن تھی اور یہ ان کی آج بھی اوبلیگیشن ہے. ایک اور اہم بات کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اس ٹریٹی کے 12 آرٹیکلز ہیں. جو 12واں آرٹیکل ہے آخری، وہ اس کی ٹوٹل 4 پروویژنز ہیں جی، 4 پیراگرافس ہیں. تو اس میں پیراگراف 3 اور پیراگراف 4 کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس معاہدے کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ تبدیلی کی جا سکتی ہے. یہ بات معاہدے میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ دونوں فریقین جب تک میوچلی ایگری نہیں کر جائیں گے اس تبدیلی کو کرنے کے حوالے سے، تب تک یہ ٹریٹی فلی انفورس رہے گی. اور جب وہ آپس میں طے کر لیں گے اور دونوں فریقین کا اس پہ اتفاق ہو جائے گا تو پھر صرف جو ہے وہی ایک صورت ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ اس معاہدے میں کسی قسم کی تبدیلی اور اس معاہدے میں اس حوالے سے کچھ لکھا گیا ہے کہ اس کو کوئی فریق یک طرفہ طور پر ختم کر سکتا ہے؟ قطعی طور پہ لکھا ہوا ہے جی، بالکل لکھا ہوا ہے. جو اس کا پیراگراف 4 ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ٹریٹی جو ہے دس ٹریٹی شیل ریمین ان فورس انٹل
ماڈیفائڈ اور ٹرمینیٹڈ بائی بوتھ دا پارٹیز. کچھ یہ جو ہے وہ اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو ہے وہ لہٰذا ٹریٹی کے اندر سے یونیلیٹرلی واک اوے کرنا یا اس کو کسی بھی نوعیت میں سے جو ہے وہ اس کے اوپر نان کوآپریشن کرنا، تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، اس سے پہلے جو بگلیہار ڈیم بنایا گیا تھا وہ بھی کیا اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ جی ہاں. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ جی کیونکہ ویسٹرن ریورز کے اوپر انڈیا کو سرٹن یوزز الاؤ کیے گئے، تو وہ ان میں سے ایک یوزز جو ہے وہ پن بجلی کے بھی جو ہے وہ حوالے سے ہے، جو کہ وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن یوز کا ایک رائٹ ہے جو کہ انڈیا کو دیا گیا. اگین وہ کوالیفائڈ ہے، اس کا ڈیزائن کرائٹیریا، اس کے آپریشنل کرائٹیریا وہ سارے کے سارے ٹریٹی کے اندر لکھ دیے گئے ہیں کہ انڈیا صرف اور صرف اس صورت میں اپنا ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن کا یوز ایکسرسائز کر سکتا ہے آن دا ویسٹرن ریورز جب وہ اس ڈیزائن اور آپریشنل کرائٹیریا کی وہ پاسداری کرے گا. اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی میں جائے گا تو پھر اس صورت میں پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے خدشات کو پہلے بائی لیٹرل لیول کے اوپر انڈیا کے ساتھ ریز کرے، اور اگر بائی لیٹرل پہ ریزالو نہیں ہوتے تو اس کو تھرڈ فورم کے اوپر لے جایا جا سکتا ہے. یہ بیسیکلی آرٹیکل 9 کہتے ہیں. تو پاکستان نے اس کے اوپر یہ سمجھا کہ جو اس کے اوپر انڈیا کا جو بگلیہار ڈیم کا ڈیزائن ہے وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں 5 ڈیزائن کے جو کمپوننٹس تھے وہ تو پاکستان نے ان کے اوپر اعتراضات کیے، اور ہم اس کو تھرڈ فورم کے اوپر لے کر گئے. جب ہم اس معاہدے کو تھرڈ فورم پہ لے گئے تو یہ بیسیکلی تھرڈ فورم کیا ہے یہ بھی میں آپ کے جو ہے وہ ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دوں کہ ٹریٹی کے اندر 2 ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز دیے گئے ہیں. یہ بات بہت اہم ہے. ایک جو فورم ہے وہ اس کو کہا گیا ہے نیوٹرل ایکسپرٹ کا فورم، اور دوسرے فورم کو کہا گیا ہے کورٹ آف آربیٹریشن کا فورم. اب یہ دونوں فورمز جو ہے نا، اگر آپ آرٹیکل 9 کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ دونوں فورمز جو ہیں وہ کسی میکینیکل وے کے اندر وجود میں نہیں آتے. کون سے فورم کے پاس میٹر کو لے کے جانا ہے، یہ ایگریوڈ کمشنر کا جو ہے وہ اوپینین وہ اس میں میٹر کرتا ہے، جو کہ آپ کے یہ آرٹیکل 9 آف دی انڈس واٹرز ٹریٹی کے پیراگراف 2 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دا اوپینین آف دی آئدر کمشنر، یا تو وہ میٹر نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جائے گا اور یا وہ میٹر کورٹ آف آربیٹریشن میں جائے گا. اب اس میں فرض کر لیجئے کہ کسی ایک تنازع میں پاکستان اس میں جو ہے وہ ایگریوڈ پارٹی ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اس تنازع کو جو ہے وہ ہمارے خیال کے مطابق ثالثی عدالت میں جانا چاہیے، کورٹ آف آربیٹریشن میں، اور اس سٹیج پہ وہ آگاہ کرے گا، پابند ہے وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، انڈین کاؤنٹر پارٹ کو، کہ جی میرے خیال کے مطابق آپ کا جو فلاں عمل ہے یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی کا موجب ہے، تو دیر فور میں آپ کو اپنی انٹینٹ کنوے کر رہا ہوں کہ اب یہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے جس کو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یا تو بائی لیٹرلی آپ ریزالو کر لیں، اور اگر یہ اب جو ہے وہ بائی لیٹرلی ریزالو نہیں ہوتا تو میرے خیال کے مطابق یہ میٹر کورٹ آف آربیٹریشن میں جانا چاہیے. یہ وہ موقع ہے جس کے اوپر پاکستان کا جو دوسرا کاؤنٹر پارٹ ہے، پاکستانی کمشنر کا انڈین کاؤنٹر پارٹ، ٹریٹی کہتی ہے کہ اگر وہ پاکستانی کمشنر کے اس اوپینین سے ڈفر کر جائے، یہ ایک وہ ہے آپ سمجھ لیجیے ٹائم فریم ہے، تو وہ اس سٹیج کے اوپر وہ اس کے ساتھ ڈفرینس ریز کر سکتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے خیال کے مطابق یہ تنازع کورٹ آف آربیٹریشن کی بجائے نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. یہ دونوں فورمز ٹریٹی میں اویلیبل ہیں. تو پھر اس صورت میں وہ تنازع جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس ہی جائے گا، یعنی چاہے پاکستانی کمشنر کے خیال میں کورٹ میں جانا چاہیے، لیکن نیوٹرل ایکسپرٹ پھر پہلے جو ہے وہ اس تنازع کو جو ہے وہ سیٹل کرے گا کہ کیا یہ میٹر میری جورسڈکشن میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور اگر نیوٹرل ایکسپرٹ کہہ دے کہ یہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتا تو پھر وہ معاہدہ واپس ثالثی عدالت کے پاس چلا جائے گا، نہیں تو پھر نیوٹرل ایکسپرٹ اس کو طے کرے گا. اچھا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ بگلیہار ڈیم پہ جو آپ کے پیشرو تھے انہوں نے پاکستان کا کیس صحیح طریقے سے نہیں لڑا تھا یا وہ کمپرومائز تھے؟ دیکھیں، بگلیہار ڈیم کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں وہ ساری ریکارڈ کے اوپر ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بگلیہار ڈیم کے اندر جو 5 پاکستان کے تنازعات تھے، ان 5 میں سے 3 تنازعات کے اوپر تو انڈیا کے ڈیزائن کو نیوٹرل ایکسپرٹ نے تبدیل کرنے کا کہا، یعنی منو ان ویسے تسلیم نہیں کیے جو کہ انڈیا نے ڈیزائن کیے تھے اور جن کو انڈیا ڈیفینڈ کر رہا تھا اس نیوٹرل ایکسپرٹ کے سامنے. لیکن 2 ایسے فیچرز تھے اس کے ڈیزائن کے جس کے اوپر پاکستان کے شدید اعتراضات کے باوجود اس نیوٹرل ایکسپرٹ نے ان کو نہیں مانا، اور ان کا جو فیصلہ دیا وہ بنیادی طور پہ انڈیا کے لیے زیادہ موزوں اور فیوریبل تھا ایز کمپیئر ٹو پاکستان. لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں. 2007 میں یہ فیصلہ آیا، اور یہ پہلا موقع تھا
جس وقت پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت 3rd فورم پہ جس نے یہ میٹر کو ایسکیلیٹ کیا تھا. اور یہ بھی میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاؤں کہ 3rd فورم کے اوپر جب آپ کسی میٹر کو لے کے جاتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ لیگل اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ٹیم ہوتی ہے، جس کے اندر لوکل اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس جو کہ ٹاپ ناچ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے. پاکستان کے جو لیگل ایکسپرٹس کی ٹیم تھی ان کے اندر ایک جو ہمارے چیف لیڈ کاؤنسل تھے وہ برطانوی تھے اور ان کا نام تھا سر جیمز کرافورڈ، جو کہ بعد میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جج بھی بنے. تو ایک اچھی مضبوط ٹیم کے ساتھ پاکستان اس میں گیا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بات واضح کروں کہ بگلی ہار کا ڈیسیژن اگر آج آپ میرے سے پوچھیں تو میں اس کو ٹرانسپیرنٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈیسیژن پاکستان کی فیور میں نہیں تھا. اور اس کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر شاید میرا موقف شاید اتنا اہم نہ ہو، لیکن میں آپ کو ماضی میں سے یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو کہ اس فیصلے کی ایک تو جو ایکسٹینٹ تھی یا اس کی جو کہہ لیجئے کہ وہ فیصلہ جو تھا دیٹ واز اونلی لمیٹڈ ٹو دا بگلی ہار ڈیم، اور اس کی کوئی فیوچر پروجیکٹس کے لیے پریسیڈینشیل ویلیو نہیں تھی یہ ٹریٹی کے قانون کے مطابق.